قریب تو نہیں ہیں، دور دور ہیں، دور والوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے ان کو غیر مقلدین، یہ بات توجہ سے سمجھنے کی، غیر مقلدین کا حملہ ہو گیا، اہل حدیث جن کو سلفی کہتے ہیں، سلفی کا ایسا حملہ ہوا کہ یہ خود فضائل اعمال پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ فضائل اعمال میں جیسے غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ حقیقت کیا؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اعتبار سے دلی اندرونی دوری نفرت، ایک اعتبار سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا دل کے اندر کچھ اسے کیا کہتے ہیں، کینہ رکھتے تھے۔ کس اعتبار سے کینہ؟ کہ یہی ہیں جنہوں نے انعام الحسن صاحب کو امیر بنایا، تو ان کی کتاب جس کو ان کے دادا نے شروع کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے مقابلے میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کچھ علماء کرام کو 6 نمبر کی حدیث لکھنے کے لیے کہے تھے، وہ بالکل مختصر تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 16-17 صفحات جو جمع تھیں، ان صفحات کو جب کتب خانہ صفائی کیے نا، یاسین نے وہ صفحات لے آ کر مولانا سعد صاحب کو دیا۔ وہ خود کہنے لگا، وہ خود، کہ جب یہ صفحات وغیرہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو صفحات ہیں، ان صفحات کو ذرا بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ وہ پاکستان گیا، جانے کے بعد کتاب تیار ہو کر آ گئی۔ پاکستان کے 6 علماء کرام نے کتاب تیار فرما کر بھیج دیے 2000 میں۔ جب ہمارا سال لگ رہا تھا اسی وقت کتاب آئی۔ تو جب کتاب آئی تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت یعنی مولانا یاسین کو بلا کر کہا، دیکھو ابھی جا کر ممبر سے تعلیم شروع کرو۔ اور مولانا یاسین خود کہنے لگے کہ جب مجھ سے کہا، میں نے کہا بھئی اس کے سے کوئی فکر مت کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیا شروع کرو۔ اور وہ اچھی طرح جانتے تھے مولوی یاسین اگر شروع کریں کوئی آ کر روکے گا نہیں۔ ذرا جلاد قسم کا آدمی تھا، وہ بھی ذرا سخت آدمی تھا یاسین۔ تو یاسین کو بھیج کر 2000 میں تعلیم شروع کیا، اور پھر روانگی کی بات میں پابندی کے ساتھ پہلے کہتے تھے، ارے بھئی فضائل اعمال کے ساتھ آخری 10 منٹ یہ کتاب پڑھ لیا کریں، احادیث پڑھ لیا کریں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ فضائل اعمال صبح پڑھیں، فضائل اعمال پڑھیں ایک دن، اور منتخب ایک دن پڑھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے فضائل اعمال صبح پڑھیں، شام کو منتخب پڑھیں۔ پھر کہا نہیں، صبح منتخب پڑھو، شام کو فضائل اعمال پڑھ لو۔ پھر چلتے چلتے صاف فضائل اعمال کی تعلیم بند، منتخب کی تعلیم شروع۔ اس طرح ہوا۔ اور منتخب جو حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ خود کیے ہی نہیں، نیچے انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی ترجمہ محمد سعد نے کیا، ترجمہ کیا پاکستان کے علماء نے اور اپنا نام چڑھا لیا۔ یہ تحریف ہوا سب سے پہلے 2000 میں۔ پھر